اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک پہاڑی کے اوپر چڑھے. حضرت اسامہ ابن زید حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر. اے میرے صحابہ، جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، پھر بھی بارش کے قطروں سے، بارش کی بوچھار سے، بارش کے پانی سے تم اپنے گھروں کو نہیں بچا سکتے. اے میرے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں طرح طرح کے فتنے آئیں گے، طرح طرح کی آزمائشیں آئیں گی، تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے دین کے لیے طرح طرح کے خطرے سامنے آئیں گے، فتنے آئیں گے. اب جب یہ فتنے آئیں گے تو ہم کریں گے کیا؟ 3 کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. پہلا کام، ہمیں اور آپ کو فتنے کے موقع پر سب سے پہلے اپنی اور اپنے پریوار کی فکر کرنی کہ میں کیسے اپنے دین کو بچا لوں، اپنے پریوار کے دین کو بچا لوں، میں کیسے جہنم سے بچ جاؤں اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لوں. یہ فکر ہونی چاہیے فتنے کے دور میں. آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. امام ابو داؤد کتاب الملاحم میں یہ حدیث لائے. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کیف بکم وبزمان یغربل فیہ الناس غربلۃ. اے میرے صحابہ، جب وہ حالات آ جائیں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ جب وہ دور آ جائے گا، وہ زمانہ آ جائے گا، یغربل الناس فیہ غربلۃ، جس میں لوگوں کی کٹائی ہوگی، لوگوں کی چھٹائی ہوگی، لوگوں کو چھانٹا جائے گا، اچھے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، برے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا. وَتَبْقَى حُسَالَةٌ مِّنَ النَّاسِ، اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، نیک لوگ اور دیندار لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اور کوڑا کرکٹ جیسے لوگ باقی بچیں گے، کچرا جیسے لوگ دنیا میں باقی بچیں گے. مَرِجَتْ عُہُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، جن کے وعدے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی، جن کے پاس اگر امانت رکھ دی جائے تو ان کی امانت ان کے پاس کبھی سیف نہیں رہے گی. وہ بے ایمان ہوں گے، وہ مکار ہوں گے، وہ وعدے کی بھی وعدہ خلافی کرنے والے اور امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے. ایسا دور آ جائے. اچھے لوگ چلے گئے، کچرے بچے ہیں، کوڑے بچے ہیں. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، اگر ایسا دور ہم دیکھ لیں تو ہم کیا کریں؟ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایسا زمانہ تم دیکھ لو، تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنکرون. اے میرے صحابہ، جو چیزیں تمہیں صحیح لگیں، جو قرآن و سنت کی نظر میں صحیح ہوں، جو اللہ رسول کی نظر میں صحیح ہوں، جو دین کی نظر میں صحیح ہوں، ان چیزوں کو تم اپنا لو، ان چیزوں پر عمل کرو. وتذرون ما تنکرون، اور جو چیزیں غلط نظر آئیں، جو شریعت کی نظر میں غلط ہیں، جو قرآن و سنت کی نظر میں غلط ہیں، تم ان سے دور ہٹ جاؤ، ان کو چھوڑ دو، ان سے کنارہ اختیار کر لو. وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ، اور اپنے خاص لوگوں پر خاص توجہ دو، اپنے بال بچوں پر توجہ دو، اپنے پریوار پر توجہ دو، اپنی فیملی پر توجہ دو. وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ، عوام کہاں جا رہی ہے، لوگ کہاں جا رہے ہیں، اس کے چکر میں مت پڑو، اپنی اور اپنے پریوار کو، اپنے خاص لوگوں کو بچانے کی فکر کرو. فتنوں کا دور ہے میرے بھائی. اور آج تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا میں اس دور کے 10 بڑے بڑے فتنے جو ہمارے دین کے لیے خطرہ ہیں، ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہیں. 10 بڑے بڑے فتنوں کو میں بیان کروں گا. اگر آپ تھوڑی دیر سکون سے سن لیں گے، بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، پروگرام بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے. فتنے، اس سے پہلے کہ میں ان 10 فتنوں کو بیان کروں، فتنوں کے دور میں میں نے بتایا کہ ایک کام ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بتایا کہ ہمیں اپنے اور اپنے پریوار کی طرف توجہ دینی ہے. جو باتیں دین سے ثابت ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو دین سے باہر ہے اس کو چھوڑ دینا. ایک کام تو یہ کرنا ہے. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نیکی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں جلدی کرنا ہے. میرے بھائیوں، قرآن و سنت میں یہ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ سونے کو جب تپا کر کے اس کے میل کچیل کو پاک کیا جائے، سونے کے کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا جائے، اس پروسیس کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں. ایک مومن اپنے ایمان میں کتنا پکا ہے، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے،
اس بات کو پرکھنے کے لیے, اس بات کو جانچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فتنوں کو پیدا کیا. ایک مومن کی زندگی میں بہت سارے فتنے آتے ہیں, اس کے دین کے لیے, اس کے ایمان کے لیے, اس کے اسلام کے لیے آزمائش ہوتی ہے, اور پھر اس فتنے کے بعد نکھر کر کے ایک مومن کا ایمان سامنے آتا ہے کہ ایک مومن کتنا, اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے, وہ اپنے دین پر کتنا قائم ہے. اور یہ فتنے جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی, بہت زیادہ فتنوں کو ہم اور آپ دیکھیں. انسان کی صحت کی کیا گارنٹی ہے بھائی؟ خبر آتی ہے فلاں صاحب رات میں ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے, صبح خبر آتی ہے انتقال ہو گیا. یہی دور ہے اس وقت, یہی حالات ہے. انسان کی زندگی کی کیا اوقات ہے, انسان کتنے دن کا مہمان ہے, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. فتنے کے اس دور میں اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ زندگی کے ایک ایک منٹ کو غنیمت جانو, اور اللہ کو راضی کرنے میں, اللہ کے دین پر عمل کرنے میں زندگی کے ایک ایک منٹ کو گزارو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, بادروا بالاعمال فتنا, اے میری امت کے لوگوں تم عمل کرنے میں جلدی کرو, تم نماز پڑھنے میں جلدی کرو, تم اللہ کے دین پر عمل کرنے میں جلدی کرو. فتنن اس لیے کہ بہت سارے فتنے آنے والے ہیں. کقطع اللیل المظلم, جیسے اندھیری رات ہوتی ہے, اور رات میں جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے آپ کو اندھیرے ہی اندھیرے نظر آئیں گے. جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں, ٹکڑے ہی ٹکڑے اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ان فطروں کے دور میں تمہیں عمل کرنے میں جلدی کرنی پڑے گی, اس لیے کہ تم اگر جلدی نہیں کرو گے تو ایمان کا خطرہ ہے. یصبح الرجل مؤمنا, صبح کو ایک انسان مومن ہوگا, ویمسی کافرا, اور شام کو وہ کافر ہو جائے گا. صبح کو مومن ہے, شام کو کافر. انسان کے ایمان کی ویلیڈیٹی, انسان کے ایمان کی ویلیڈیٹی صبح سے شام تک کی ہوگی بھائی. صبح کو مومن ہے, شام کو کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا. شیخ یعقوب صاحب تقریر کر رہے تھے, ہماری مسلمان بہنیں آج ارتداد کے راستے پہ جا رہے ہیں. ہم آپس میں ہی سر ٹکرا رہے ہیں, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا, اس کے ساتھ اس کے بازو میں کھڑے مت ہونا, اس کے گھر کا پانی مت پینا. ہم آپس میں ہی سر پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا. یا ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں جہنم کی طرف جا رہی ہیں, دین چھوڑ رہی ہیں, مرتد ہو رہی ہیں. ہم سنتے ہیں, افسوس کرتے ہیں, ماتھے پر بل آتا ہے. بھائی ہمارے پاس پلان کیا ہے؟ دشمن نے تو پلان بنا کے رکھا ہے, دشمن نے تو پلان بنا کے رکھا ہے. اس نے ایک منصوبہ بنایا, ایک پلاننگ کی ہے کہ وہ ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو پھنسائے گا. اس نے انعام رکھے ہیں, اس نے آفرز رکھے ہیں. اور ہم نے کیا کیا ہے بھائی؟ ہم نے اپنی بہنوں, اپنی بیٹیوں پر مسجد کے دروازے بند کر دیے. جن علماء نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ بازار میں جانا عورت کا فتنہ ہے, جن علماء نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ گھومنے پھرنے اور پارکوں اور شاپنگ مال میں جانا عورت کا فتنہ ہے, ان علماء نے فتویٰ دے کے رکھا ہے جناب مسجد میں عورت نہیں جا سکتی. عورت کے لیے مسجد کے دروازے بند ہیں. ہماری عورتوں تک دین کی باتیں پہنچ نہیں پا رہی ہیں, اسلام کی اہمیت ان کو معلوم نہیں, ایمان کی اہمیت پتہ نہیں. تو بھائی جب آپ واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, ٹیلی ویژن ہے, فلمیں ہیں, بالی ووڈ ہے, ہالی ووڈ ہے, دنیا بھر کی بلائیں ہیں, الا بلا ہے, عورتوں کے ایمان کو بگاڑنے کی ہزار چیزیں ہیں, اور ایمان کے قریب کرنے والی ہم نے کوئی چیز ان کو نہیں دی. تو آج اگر وہ ایمان چھوڑ کے مرتد ہو رہی ہیں تو روتے کیوں ہیں ہم؟ ہمیں رونا نہیں چاہیے, رونا چاہیے تو اپنے آپ پر رونا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, مومن صبح کو مومن ہوگا, شام کو کافر ہو جائے. تو یہ دوسرا کام کرنا ہے فتنے کے اس دور میں میرے بھائی. ہمیں اور آپ کو نیکی میں سبقت کرنی ہے, جلدی کرنی ہے, ڈیلے نہیں کرنا ہے. نماز نہیں پڑھتے, آج سے شروع کرو, ابھی سے شروع کرو. گارنٹی نہیں ہے کہ آج بستر پہ سونے جاؤ گے تو کل زندہ ہی اٹھو گے, گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی. نیکی کے کام کو کل پہ مت ڈالو. اور تیسرا کام, فتنے کا دور ہے, طرح طرح کے فتنے ہیں, فتنوں سے بچانے والا اللہ ہے, دل کو ایمان پر قائم رکھنے والا اللہ ہے. اللہ سے دعا کرتے رہو, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, اے پروردگار تو دلوں کو کنٹرول کرنے والا ہے, تو دلوں کا مالک ہے, تو دلوں کو پھیرنے والا ہے. دل تیرے اختیار میں, ہمارے دلوں کا مالک تو ہے. ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر جما دے, ہمارے دلوں کو ایمان کے اوپر جما دے, ہمارے دلوں کو ایمان کے اوپر قائم رکھ. اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں.
اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ ایمان دیا ہے, صحیح منہج دیا ہے, صحیح عقیدہ دیا ہے, قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دیے, اب اسی منہج پر سانس بھی ٹوٹے, اسی منہج پر دل کی دھڑکن بھی رکے, موت آئے تو اسی منہج پر آئے, قرآن و سنت پر اور توحید پر دنیا سے خاتمہ ہو, یہ دعا کرتے رہو میرے بھائی. تو اب بات شروع کریں. 10 فتنے بیان کرنا ہے اور سامنے گھڑی جو ہے بڑی والی سوئی جو ہے وہ 9 پر جا رہی ہے. فتنے 10 ہیں, ٹائم 15 منٹ ہے, چلو جلدی جلدی بیان کر لیتے ہیں. پہلا فتنہ, سب سے بڑا فتنہ, جس کو قرآن نے فتنہ کہا, شرک کا فتنہ ہے. سب سے بڑا فتنہ شرک ہے. انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے, اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. انسان اپنے ہی جیسے بندوں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلائے, مردوں کے جا کے آگے ہاتھ پھیلائے, قبروں پہ جا کے سجدے کرے. ابھی شاید مغل سرائے اسٹیشن پر میں آ رہا تھا کہیں سے, ٹرین سے میں نے جھانکا, اسٹیشن قریب, اچھا مغل سرائے کا نام تو بدل دیا نا, وہ دین دیال اپادھیائے نگر ہو گیا, معاف کیجئے گا بھائی. تو اسٹیشن کے باہر میں نے دیکھا آؤٹر میں ریلوے کی پٹری پر ایک مزار ہے, ایک قبر ہے, اس پہ لکھا حضرت لائن شہید بابا. یہ آج کا مسلمان ہے. مسلمانوں کی بستیوں میں